بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، ان کو ہم نے مقرر کیا ہے، ان کے احکام کو ہم نے مقرر کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتارا ہے اس میں آیات بینات، واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سمجھو۔ الزانیہ، زانی عورت، والزانی، زانی مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، فاجلدوا، مارو، کل واحد منہما، ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تمہیں، بہما، ان کے بارے میں، رأفۃ، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کی دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لے آتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہے کہ حاضر ہو جائے ایک جماعت، چاہے کہ حاضر ہو جائے ان کے سزا میں ایک جماعت مومنین کی، الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانی خاتون کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیہ، زانی عورت، لا ينکحها، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، الا زان، مگر زانی مرد یا مشرک مرد، وحرم ذالک، حرام کیے گئے ہیں ذالک، یہ زنا، علی المؤمنین، مومنین پر، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لے آتے 4 گواہوں کو، فاجلدوہم، پس ان کو مارو، 80 جلدۃ، 8 کوڑے، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قبول نہ کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ لوگ وہی ہیں فاسق، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اپنے حال کی اصلاح کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اپنے بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور نہیں ان کے لیے گواہ، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر ان کے نفس صرف، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے فَشَهَادَةُ گواہی، أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک کی، أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ، 4 گواہی ہے، باللہ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، خدا کی قسم وہ البتہ ضرور سچوں میں سے، والخامسہ، 5 مرتبہ، لعنت اللہ علیہ، کہ خدا بے شک اللہ کی لعنت اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر جھوٹوں میں سے ہے تو، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے دور کرے گا عذاب، ان تشہد، یہ کہ عورت گواہی دے دے، 4 شہادات، 4 گواہی، باللہ، انہ لمن الکاذبین، خدا کی قسم بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے،
والخامسہ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، خدا کا غضب اس پر، ان کان من الصادقین، اگر مرد سچوں میں سے ہو تو، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، حکمت والے ذات ہیں۔ سورت کا موضوع ہے انسداد بد اخلاقی، بد اخلاقی کا سد باب بند کرنا۔ امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کا موضوع ہے بد اخلاقی کا دروازہ بند کر دینا۔ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل سورت جو گزر گئی ہے وہ سورت مومنون تھی، قد افلح المومنون، اور وہاں پر جو اہم حکم تھا والذین لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنے فرجوں کی حفاظت کرتے، شرمگاہوں کی۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جو احکام، جو تفصیل ذکر ہوتی وہ سورہ نور کے اندر ہے۔ گویا کہ والذین لفروجہم حافظون کی مکمل شرح تفصیل سورہ نور میں ہے۔ بے حیائی یہ بھی کہا گیا کہ بے حیائی کو بند کرنے کے لیے جتنے آداب اور احکام ہو سکتے ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ایک علاقہ تھا، بنو مستلق۔ یہ آپ اسلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کچھ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ اسلام نے قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں، ان پر حملہ کرنے کے لیے یہاں سے اقدام کر کے آپ اسلام گئے 6 ہجری۔ غزوہ سے نمٹ کر کے واپس آ رہے تھے، آ کر کے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ کے وقت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقاضائے حاجت کے لیے گئی، تو ان کا ہار جو ہے گم ہو گیا۔ وہ ہار دیکھنے کے لیے وہ تلاشی میں دیر ہو گئی اس وقت، اور جو ماں عائشہ کا جو وہ تھا ہودج تھا جس میں بٹھا کر اٹھا کر لے آتے تھے صحابہ کرام، تو وہ ہودج وہ اٹھا کر لے گئے، اور چونکہ پتلی دبلی پتلی تھی، عمر بھی کم تھی، ان کو یہ احساس نہیں ہو سکا کہ اندر جو ہے ماں عائشہ ہے یا نہیں۔ ماں عائشہ جب واپس ادھر پہنچی تو قافلہ جا چکا، اور یہ ماں عائشہ کے فہم اور فراست تھی اور حوصلہ تھا کہ خاتون ہونے کے باوجود ویرانے میں، اس کے باوجود انہوں نے اس میں مصلحت اور خیر سمجھا کہ ادھر ہی رہوں، تاکہ جب مجھے گھوم پائیں گے تو وہ میرے پیچھے آدمی ادھر ہی آئے گا تو آسانی ہو۔ اور دستور یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا قافلہ جنگ کے لیے جا کر کے ایک آدمی قافلہ کے پیچھے اس کو مقرر کیا جاتا تاکہ کوئی سامان گر جائے
پیچھے سے کوئی آدمی حملہ کرنے کے لیے آ جائے یا کوئی اور حفاظت کے لیے ایک آدمی قافلے کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس مرتبہ قافلے کے پیچھے جو آدمی تھا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ پیچھے سے آ کر کے دیکھا تو ایک انسان کی صورت جو ہے نظر آ رہی ہے دور سے۔ قریب جب پہنچے تو سطر پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے معاشہ کو دیکھا تھا تو پہچان لیا۔ اس نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع کیا اور اپنے اونٹ کو سامنے پیش کر، اور معاشہ اونٹ پر سوار ہوئی، وہ آگے اونٹ کا لگام لے کر کے آگے چل پڑے۔ مدینہ منورہ میں جا کر کے جب پہنچے، اس پر جو ہے بات منافقین نے، جس میں پیش تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، اس نے صرف اتنی بات کا بتنگڑ بنایا، اور جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے مدینہ میں پورا پھیلایا، جس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، اور اتنا پھیلایا کہ اس میں 3 صحابی جو سیدھے سادے تھے اور وہ ان کے اس پروپیگنڈے میں بھی شامل ہوئے۔ ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صدیق اکبر کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اس کے بارے میں بھی آگے احکام ذکر، اور ایک حمنہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ لے گے جی، اور ایک حسان بن ثابت رضی اللہ۔ اس بارے میں جو ہے سورہ نور کی یہ 10 سے آگے جو آیات ہے تو اسی بارے میں ایک حصہ گویا کہ اس کے بارے میں نازل ہوا۔ حد زنا، حد قذف، یہ احکام کافی نازل ہوئے۔ اس مبارک صورت میں کل ملا کر کی 15 بڑے بڑے احکام ہیں۔ کتنے احکام ہیں؟ 15 بڑے بڑے احکام، اور سطر، پردہ، بے حیائی کے متعلق، گھر میں داخل ہونا، اجازت کے متعلق، کس وقت جو ہے گھر میں جا سکتا ہے، کس وقت، اس لحاظ سے بے شمار قیمتی ہدایات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کو ہدایت کا۔ اچھا، سورۃ خبر ہے محذوف المبتدا، ہذہ سورۃ، اور سورۃ خود موصوف ہے، تو اب ہوگا یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی ان کے الفاظ کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اس کے احکام کو ہم نے مقرر کر دیا مومنین پر، اور ہم نے اتارا اس میں آیات جو دلالت کرنے والی ہے احکام پر، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو۔ سب سے پہلے حکم زنا کا ہے، اور زنا کے بارے میں عورت پہلے ذکر کیا، کیونکہ زنا میں، بدکاری میں عورت پہل کرتی ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، شرط ہے کہ یہ کوارے ہوں، اگر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے رجم ہے، احادیث رسول اللہ سے بات ثابت ہے۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے لگا۔ کوئی کہے کہ یہ تو بڑا سخت سزا ہے، کوئی سخت نہیں ہے، مومنین کی جماعت کو سزا میں حاضر ہونا چاہیے، تاکہ یہ حد ہے، حد
اور حدود کا مقصد ہوتا ہے زجر، اور زجر چھپا کر کے تو نہیں ہوتی، زجر کا مطلب ہے ظاہر ہو جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، نہ پکڑے تمہیں ان کے حق میں کوئی ترس، فی دین اللہ، خدا کے دین کے مطابق۔ اشارہ کر دیا کہ جی تم اپنے ذات کے لیے تھوڑے مارتے ہو، اللہ کے دین کے متعلق، دین کی وجہ سے تم کوڑے مارتے ہو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ترس نہ کھاؤ۔ اب فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ٹھیک ٹھاک ایک بڑی جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ آگے زنا قبیح چیز ہے، گویا کہ نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ زانی نکاح نہیں کرے گا الا زانیہ، فطرت ذکر کی۔ بدکار آدمی بدکاری سے کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا۔ اسی طرح زانیہ عورت اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی کرے گا اور مشرک کرے گا۔ پاکیزہ آدمی طبی طور پر نفرت کرتا ہے، نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ فقیہ صاحب نے لکھا ہے کہ گو نکاح ہو جائے گا لیکن کرنا نہیں چاہے گا۔ وحرم ذالک کا مشابہ زنا قرار دیا، یا زانے کے ساتھ نکاح جو ہے ممنوع قرار دیا علی المومنین کے اوپر۔ اچھا جی، تو حرام ہو جائے گا، یعنی طبعی طور پر حرام ہوگا۔ گو نکاح جو ہے یہ فعل حرام ہے، نکاح ہو جائے گا۔ سمجھ میں کہ جی فقہا نے کیا کہا، آدمی زانے کے ساتھ نکاح کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لو کہ یہ کون سا زانی مراد، ایک مرتبہ زندگی میں کر لے تو اس کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہے، یا عادی زانی ہے جس کو رڈی کہتے ہیں۔ سمجھ جائے گا جی، مسئلہ کھول کر بیان کرو۔ تو اس سے مراد وہ زانی ہے، یاد رکھو، کوئی ایک آدھا زنا مراد نہیں ہے، اس سے تو توبہ کر لیا تو معاملہ ختم۔ اس سے عادی جو زانی مراد ہے جو، تو اس کے ساتھ جب تک وہ توبہ تائب نہ ہوتے ہیں تو اس گندے فعل سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گو نکاح ہو جائے گا۔ ہاں کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی 3 طلاقیں جو ہے ایک مجلس میں ناجائز ہے لیکن طلاق ہو جائے گا، یہ اس طرح سے ٹھیک ہے۔ نکاح ہونا الگ ہے۔ حرمت الشیء، اصول شاشی آپ نے نہیں پڑھا، لا تنافی ترتب الاحکام، کسی کی چھری آپ نے چوری کر دیا، چھری حرام ہے نا۔ کپڑے شلوار آپ نے چوری کر کے پہن کر نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے صوفی جی، اب دیکھو چوری کرنا تو حرام ہے، نماز ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اصول چاچی نے اصول قائم کیا کہ حرمت الشیء لا تنافی ترتب الاحکام، ایک شے فی نفس سے حرام ہے، الگ چیز ہے، اس پر دوسرا حکم جو ہے مرتب ہو سکتا ہے۔ دیر تک زبردست اصول ذکر کیا اصول شاشی نے، یہ بات ختم ہو گئی۔ زنا کے بعد زنا خود کرنا بھی منع ہے اور زنا کی تہمت لگانا بھی منع ہے، کسی کو یہ کہے کہ یا زانی، یہ منع ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، اس کے لیے چاہے کہ 4 گواہ لے آئے، ثم لم یأتوا، پھر نہیں لے آتے، بأربعۃ شہداء، 4 شہداء نہیں لے آتے، اس کو فجلدوہم 80 جلد، 80 کوڑے لگا۔ اور قیامت تک جو ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، مرتے دم تک اسے گواہی قبول نہیں ہوگی، اور وہ اولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں توبہ کرے اس کے بعد اور اپنے حال کی اصلاح کرے۔ یاد رکھو گواہی تب بھی قبول نہیں ہے، نہیں سمجھ والا تک وہ لوگ شہادت ہوتا، توبہ کرے، توبہ تو ٹھیک ہے، آدمی نیک ہوگا لیکن گواہی تب بھی
یہ اس کے لیے سزا ہے کہ تم نے پاک دامن پر جھوٹ کیوں بولا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہے۔ اگلی صورت ہے کہ میاں بیوی میں شوہر نے بیوی کو کہا کہ تو نے زنا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے رحم اور کرم کر دیا، شوہر پر یہ لازم نہیں کیا کہ جی تم کیا کرو 4 گواہ لے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ صورت ہے کہ عورت سے پوچھا جائے گا زنا کیا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو 5 گواہ جو ہے 5 شہادات مقرر کیا ہے، 5 یہ 5 یہ، دونوں کھا لیتے ہیں، اس کو لعان کہتے ہیں، اور پھر آپس میں آٹومیٹک جدائی ہو جائے گی، قاضی کی جدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود بخود جدائی ہو جائے۔ اور مرد کہے بچہ میرا نہیں ہے، انکار کر لے، تو پھر بچہ کس کا ہوگا؟ عورت کا حوالہ کیا جائے گا، اور بچے کو ابن فلاں نہ کہیں گے، ابن فلاں نہیں کہے گا ضرور شرع، کیونکہ اس نے نسبت کا انکار کر دیا۔ اگر اقرار کرتی ہے عورت کی میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، چونکہ شادی شدہ ہے۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، یہ قسمیں اس لیے ہے نا، تو پھر اس کو حد قذف لگے، سمجھ میں گئے جی؟ دونوں اپنے بات پر پکے اور ڈٹ گئے، قسمیں کھا لیا، تو پھر ان میں کیا ہوگا؟ لعان ہوگا۔ یہ 15 احکام ہے، بھاری صورت ہے، یاد رکھو۔ اچھا، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں اپنے بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، نہیں ان کے لیے شہداء مگر ان کے اپنے نفس سے صرف، شہداء ہے تو ٹھیک ہے، ولم یکن شہداء کی جو قید ہے مفید ہے، شہداء لے آتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے فشہادت احدہم، ان کی شہادت 4 گواہ، اور آخر میں لفظ چونکہ الگ ہو رہا ہے اس لیے 5 گواہی ہوئی، شہادت احدہم 4 شہادات، 4 گواہی، باللہ انہ لمن الصادقین، کہ آدمی قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم، انہ لمن الصادقین، کہ میں وہ آدمی سچوں میں سے، 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا لعنت کی کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اللہ کی لعنت۔ عورت سے ہٹائے گا یہ عذاب، یہ فاعل ہے یدرؤ کا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، 4 گواہ دے دے عورت کہ 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے۔ 5ویں مرتبہ ان غضب، لعنت عورتیں ہر وقت کہتی رہتی ہے، غضب سے کہے کہ ان غضب اللہ علیہ، خدا کا قہر اس پر نازل ہو جائے، ان کان من الصادقین، اگر مرد سچوں میں سے۔ اب فرمایا یہ احکام انتہائی سراپا رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، گنجائش نکل آئی مرد کے لیے، ولو فلا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا رحم نہ ہو تو لفضحکم، اللہ تمہیں رسوا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تقی صاحب نے معنی کیا کہ اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تمہاری کیا حال ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بندوں کے توبہ قبول کرتے ہیں اور حکمت والی ذات۔ اب آگے جن لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگائی تھی ان کے بارے میں فرمایا ان الذین جاؤ بالافک، بے شک وہ لوگ جو لے آئے ہیں بے بنیاد بات، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے، تم میں سے، منافق بظاہر تم میں سے، حقیقت میں تو کافر، اور کچھ 2-3 مسلمان بھی ملے تھے، تو عصبۃ منکم، ٹھیک ٹھاک ایک جماعت ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شر لکم، اپنے لیے شر نہیں سمجھ لو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ بہت سارے شرعی احکام نازل ہو گئے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت سارے شرعی احکام نازل ہو گئے۔
اسی طرح تمہیں صبر کا ثواب مل گیا، اسی طرح تمہارے ترقی درجات مل گئے، اور اسی طرح معاشرے کے لیے دائمی برات کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ جو گھرانہ نبوت کو بدنام کرنا چاہتا تھا تو قیامت تک جو ہے اس کے لیے پاکی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ آگے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر یک کے لیے، ہر کس کے لیے، ما اکتسب من الاسم، وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، والذی تولا، جو متولی ہوا، شارفی الدین، کبرہ مانا بڑے حصہ کا متولی ہوا، ذمہ دار ہوا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لہو عذاب عظیم، بڑا عذاب اس کے لیے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے، کیوں نہ ہوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیوں نہ ہوا کہ اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا تو، ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، یعنی کیوں یہ نہ ہوا، کیوں نہیں کہا جب تم نے بات سنی تو، کیوں یہ نہیں کہا کہ، کیوں نہیں گمان کیا مومنوں نے سب اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ تہمت کیوں لگائی؟ اور وقالو، یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، افک کہتے ہیں بے بنیاد بات۔ ایک صحابی تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ، اس کے پاس یہ بات فٹ سے کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ اس کا قول رکھا۔ کیوں نہیں کہا تم سب نے ایسے؟ ھذا افک مبین، افک بے بنیاد بات کو کہتے ہیں، کھلا ہوا جھوٹ۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے آئے یہ عصبہ اس بات پر 4 گواہ، فَإِذْ لم یاتوا، جب انہوں نے نہیں لایا بشہداء تو فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں یہی عصبہ جو ہے جھوٹے ہیں۔ اَوَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تو ہوتی دنیا میں آخرت میں، تو لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ بِهِ، تمہیں پہنچ جاتا فیما اس بات میں، افضتم تم پڑھ چکو ہوئے، فیہ اس میں کیا پہنچ جاتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ، تم جب لیتے تھے اپنے زبانوں سے، تم نقل کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنے زبانوں سے، ایک دم سے مدینے میں وہ ماحول اس طرح سے پھیل گیا، وہ بات جو ہے پورے مدینے میں افواہ ہو گئی۔ اذ تلقونہ، تم نقل کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنے زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم اپنے زبانوں سے کہتے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو آسان سمجھتے تھے، حالانکہ یہ نبوت کے گھرانے پر حملہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللہِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے اس کو سمجھا تو تم نے کیوں نہیں کہا؟ قُلْتُمْ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ مَا يَكُونُ لَنَا، نہیں ہمارے لیے حق کہ أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ اس بارے میں ہم بات کرتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاکی اللہ کے لیے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ مستقبل میں اللہ تمہیں حکم دیتے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتے ہیں، ان تعودوا مانا لی اللہ تعودوا لمثلہ، آئندہ تم اس بات کے لیے مت لوٹو، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مومنین، مطلب تم اگر حقیقی مومن ہو تو آئندہ پیغمبر کی، ٹھیک ہے، یا کسی اور پاک دامن خاتون پر جو ہے اس طرح سے بات نہ کرو۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے آیات، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ذات ہے اور حکمت والے ذات ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں پھیلانا بے حیائی کو، فی الذین آمنوا، مومنین کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے درد والا عذاب ہے۔
دنیا میں، فی الدنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لعاجلکم بالعقوبۃ، اللہ تعالیٰ جلدی سے تمہیں سزا دیتے، لیکن اللہ کا فضل رحم ہے، تمہیں جلدی سے سزا نہیں دیا ہے۔ کوئی معمولی کام کیا تم نے تو پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے پر تم نے تہمت باندھ دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ یہ جو ساری کارروائی ہوئی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہوئی، تو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی مومنین کے لیے ہدایت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نہ چلو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی قدموں کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی نقش قدم پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور گناہ کا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم، نہیں پاک کرتا تم میں سے، من احد، کسی ایک کو نہیں سنوارتا، نہیں پاک کرتا اللہ تم میں سے کسی ایک کو ابدا کبھی بھی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں، سنوارتے جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ مصطح ابن اساسہ نے بھی تہمت میں شرکت کی میرے بچی کے بارے میں، تو بشر جو ہے صدیق اکبر بردبار حلیم الطبع ہونے کے باوجود جو ہے ایک فطرت ہے، بشر ہے، انسان ہے، قسم کھا لیا کہ اس کی مدد کرتا تھا، اس کو پیسہ دیتا تھا، غریب تھا وہ، کہا میں آئندہ اس کو جو ہے پیسہ نہیں دوں، قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیات نازل کیا، فرمایا ایسا نہ کرو، بس جو ہو گیا ہو گیا، غلطی لغزش انسان سے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، نہ قسم کھائے اولو الفضل، مانا فضل والے لوگ، منکم، وسعتی، گنجائش والے لوگ، ایوتو، کہ وہ دیں گے، کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربہ، رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ کو، ولیعفو ولیصفحوا، چاہے معاف کر لے دل سے، ولیصفحوا، زبان سے معاف کرے، درگزر کرے مانا زبان سے بھی معاف کرے، اور ولیعفو مانا دل سے معاف کرے۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بخش دے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات غافلات، بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاکیزہ، پاک دامن اور غافل مومنہ خواتین پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ملعون کی گئے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، ان کی ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کے ساتھ، یومئذ یوفیہم، اس دن پورا دے گا اللہ تعالیٰ، دینہم مانا سزا، دین سزا کو بدلے کو بھی کہتے ہیں، الحق مانا سچا، جو کچھ اس کا بنتا ہے، وَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، حق کو کھولنے والا ہے، اللہ حق ہے، اور المبین مانا کھولنے والا ہے حقیقت کو۔ آگے فرمایا کہ عقلی طور پر جو ہے کیسے ہو سکتا ہے، اگر بدکار ہو تو پھر نبی کے حرم میں کیسے آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خبیث عورت، خبیث شے خبیث کے لیے موزوں، اور طیب طیب کے لیے موزوں، ٹھیک ہے، پیغمبر طیب ہے تو معاشر جو ہے طیبہ ہے، موزون ہے، ٹھیک ہے، خبیث کے لیے خبیث موزون ہوتا ہے، یہ ضابطہ ذکر ہے۔ الخبیثات، قاعدہ ہے کہ خبیثات جی معنی ہے کہ خبیث عادات، خبیث عورتیں، جس طرح شان نزول للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے موزون،
والخبیثون مانا خبیث مرد، خبیث عورتوں کے لیے موزون، والطیبات پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون پاکیزہ مرد، اچھا للطیبات پاکیزہ خواتین کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ جو لوگ ہیں نا پاکیزہ یہ بری ہے، مما یقولون جو خبیث کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ کیا چیز تھی نیچے؟ مقناطیس تھی؟ قانون معاشرت ہے ستباب زنا کا۔ اگر آدمی صرف سورہ نور کو پھیلائے اور سورہ نور کو نافذ کر دے یہ کافی ہے انسان کے اس موضوع کے لیے۔ پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم مت داخل ہو جاؤ گھروں میں ایسے گھر جو تمہارے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، حتیٰ تستانسوا حتیٰ کہ تم انس حاصل کر لو، اور انس حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تسلموا علی اہلہا، قریب جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اندر ہے وہ آدمی وعلیکم السلام، کیا بھائی میں آ سکتا ہوں، الگ جگہ ہے، اگر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے تو پھر آگے اجازت جو ہے پھر اندر جائے، بغیر اجازت کے اندر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت کی صحبت میں بیٹھے، رشتہ دار کیوں نہ ہو، سکا بھائی کیوں نہ ہو، منع تو ہے نا، کہ اگر شریعت پر عمل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے گناہوں کے سزا باب ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا اہتمام جو ہے کہ مختار صاحب ہو کر کے جی یہ چیز تو عام اس لیے ہو گئے نا، اللہ کے ان پیارے احکامات کو بھلایا گیا ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ يَدْخُلُ بِالْإِجَازَةِ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس میں تفضیل ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ معاشرے کے اوپر تان بہتان کی وجہ سے یہ مبارک حق، ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، بہت بڑا شر تھا بہتان، لیکن اس میں خیر کے بہت سارے آیات جو ہے قیامت تک جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک باب کھول گیا۔ فَإِلَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کسی کو نہیں پاؤ پھر بھی مت داخل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں آپ پیسے رکھے ہوئے تھے، کوئی اور چیز رکھے، تم کیوں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے داخل ہونے پھر بھی اجازت نہیں۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ تمہیں اجازت نہیں مل جائے۔ اگر بالفرض اندر سے کہے کہ بھائی پیچھے جاؤ ابھی ہم تیار نہیں ہے، تو برا نہیں سمجھو، میں دور سے آیا اور تم نے یہ کہا، یہ بات نہیں ہے، وہ کہو کہ ہم جو ہے فارغ نہیں ہیں، آپ چلے جاؤ پھر ملاقات کریں گے، تو ٹھیک ہے، تو خوشی سے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مانا واپس چلے جاؤ۔ شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے، شیخ تھانوی کا خلیفہ تھا، تو اس نے ایک واقعہ کہتے ایک مرید تھا، اس پر انہیں پابندی لگایا کہ تم اپنے بیوی کو بھائی کے ساتھ بھی بات پردہ کرو شریف، تو وہ بھائی گیا، اس کے مہمان ہوا بھائی کا، اور اپنے بھابھی سے ملنا چاہا، اس نے کہا کہ یہ مل تو نہیں سکتا، شرعاً اجازت نہیں، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، آئندہ میں تیرے گھر نہیں آؤں بھائی سے۔ بھائی نے آ کر شیخ کو شکایت کر دیا کہ حضرت آپ نے کیا کر دیا، میرا بھائی ایک بھائی تھا یا سکا بھائی تھا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بھائی کو بلایا تو اس نے کہا کہ جی آپ کا بھائی یہ ہے یا جو بیوی ہے اس کے ساتھ آپ کی لین دین کب سے ہے؟ وہ ڈر گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، اس نے کہا بھائی آپ کا بھائی تو یہ ہے، اس کی بیوی کے ساتھ آپ کو کیا تعلق ہے، بتاؤ، شرعاً منع ہے۔ جو 2-3 تصوف والے جو ہے بعض لوگوں کے علاج اس طرح ٹھیک ٹھاک علاج کرتے ہیں، اس کو کہا اس بات کو کرو، آپ جو ناراض ہوئے ہیں، بھائی تو اس نے کھانا کھلایا، جی کھلا تو کھلایا، عزت کیا تھا گھر میں، زبردست عزت کیا، میرا بھائی ہے،
جب سب کچھ کیا ہے آپ پھر بھی سیر نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں بیوی کو کیوں نہیں لایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے ہٹ کر کے غیر مرئی اور غیر فطری طور پر جو ہے تمہارے دل میں بیوی کی، بھائی کی، بھابھی کی محبت آ گئی دل میں، اور یہ تمہارے لیے اجازت نہیں۔ اس نے کہا بس میں آپ مسئلہ سمجھ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی باریک شے ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ شرعی پردہ ہو تو پھر سارے مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ خیر دیکھو جی کدھر پہنچ گیا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے ارجعوا، میں آرام سے موٹر سائیکل پر چلوں گا نا، ارجعوا پیچھے جاؤ، تو فرجعوا پیچھے چلے جاؤ، وہ ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ اس بات پر جو تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، علیم علم رکھتے ہو۔ اب آگے فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے پر گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونتنا، حضرت عثمانی صاحب نے اس کی مثالیں دی ہے، جیسے اسپتال ہے، جیسا ایسا ہے کہ راستے میں کوئی عام مجمع میں سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، عورتیں بھی ہیں وہاں، مرد بھی ہے، مطلب ہوتا ہے آڈو میں، تو اس طرح یہ گھر مراد، کسی کا مملوکہ گھر مراد نہیں ہے، چونکہ اوپر اس کا حکم تو ذکر ہو گیا۔ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تدخلوا بیوتا، عوامی جگہ مطلب گھروں میں، غیر مسکونت، جو کسی کا جائے سکونت نہ ہو، فیہا متاع، تمہارا سامان رکھا ہوا آڑا وغیرہ میں، وہاں بہت سارے عورتیں وغیرہ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب دیکھو یہ جو آنکھیں ہیں نا دو، جی یہی خطرناک چیز، ہم دل میں اترتے ہیں آنکھوں کے راستوں سے، تو یہ جو آنکھیں ہیں، النظر سهم من سهام ابلیس ہے، اس لیے یہ سد ذرائع سب سے پہلے کہ آنکھوں کو نیچے کر۔ قل للمؤمنین یغضوا، آپ کہہ دیجئے مومنین کے لیے، یغضوا من ابصارہم، نیچے کر لے اپنے آنکھوں کو، ویحفظوا فروجہم، حفاظت کرے اپنے فرجوں کی، نظروں کو نیچے جھکانا گویا کہ یہ سبب ہے، نظر سبب ہے فرج کے، زنا کے لیے، تو پہلے سبب کو ذکر کیا، سد ذرائع اس کو کہتے ہیں، نظروں کو نیچے جھکاؤ، جب جھکاؤ گے تو فرج کی حفاظت ہوگی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حافظہ ختم ہوتا ہے بد نظری سے، یہ سمجھ میں آئی جی، حافظہ جو ہے ختم ہوتا ہے اور متزلزل ہوتا ہے بد نظری سے، ایک نظر کسی خصوصاً غیر محرم عورت کو، تو پھر وہ آ کر کے دل میں منقش ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس کو اور خوبصورت بنا کر کے صوفی کے دل میں جو ہے مزین کرتا ہے، اور صبح شام جو ہے صوفی اسی خیال میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی جی؟ آپ کا خیال ہے صوفی نہیں، میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں، نہیں یہ تو بزرگ ہے، کوئی اور صوفی، صوفی کا شیطان بھی صوفی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ یہ سمجھ میں وہ اسی طرح لباس میں آتا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سبق کدھر ہے جی؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات کے لیے بھی یہی حکم ہے، یغضضن من ابصارہن، وہ نیچے کر لے اپنے نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے فرجوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے اپنے سنگار کو، اپنے زیبائش کو، اپنے خوبصورتی کی جگہوں کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہوتا ہے مجبوری سے، چھپا نہیں سکتی، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چہرہ ہے، لیکن یاد رکھو اس سے لوگ کہتے ہیں عام نارمل حالت میں چہرے کھول کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ سورہ احزاب کو بھی انتظار کر لو، ٹھیک ہے جی، اجازت نہیں ہے کام کاج میں، گھر میں کام کاج، ورنہ جو ہے خوبصورتی کا مرکز کو کیا چیز ہے بتاؤ تو، چہرہ ہے یا سینہ ہے؟
لوگوں کا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ آپ کو اگر کہا جائے، صوفی صاحب کو کہا جائے کہ بیوی ہے زبردست لیکن چہرہ نہیں ہے، جل کر کے چہرہ سارا خراب ہو گیا ہے، تو یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ، کوئی بھی تیار ہے؟ معلوم ہے کہ حسن کا مرکز کیا ہے جی؟ چہرہ ہے۔ اب یہ یہاں جو فرما اللہ ما ظہر منہا، چہرہ کھول سکتے ہیں عورت جو، آج زمانے کے لوگ چہرہ نہیں کھول سکتے۔ قل المؤمنین یغضوا اور یغضضن نے دونوں حکم بتاتے، چہرہ نہیں کھولنا چاہیے نارمل حالت۔ ہاں انتہائی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اس میں عورت کام کاج میں یا قاضی کی دفتر میں، ٹھیک ہے، یا کوئی مطلب یہ گواہی شہادت دینے کے لیے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چہرہ کھول سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں کہ یہ صوفی اس کو دیکھ لے کہ کس طرح سے، ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے والا صوفی نہیں، اگلا والا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی نظروں کی حفاظت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہو جاتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا نام ہے، فضل بن عباس، ایک عورت آ گئی، اس طرف دیکھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کے یوں کر دیا، موڑ دیا، مت دیکھو، وہ اس طرح وہ دیکھ رہا تو یوں پکڑ کر کے یوں کر دیا۔ وہ روایت میں ہے، حدیث کی روایت جی۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری سے میں ہے، مسلم میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو بشر ہے، بشر ہو سکتا ہے، دعوے بڑے بڑے نہیں کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے امن میں رکھے۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، جتنا زیادہ صوفی ہوگا اس کے اوپر اتنا ہی شیطان کا زیادہ سخت حملہ ہوتا ہے، کیونکہ جو صوفی نہیں ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، اس کو شیطان کیا کرے گا؟ وہ تو شیطان کے ساتھ شیطان کا کزن ہے، اصل وہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس کے مقابلے کا، مطلب اس کا دشمن۔ اور دشمن وہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعی صوفی ہو، جیسے راحت اللہ ہے، جی اچھا، وزن تو میں نے آپ کے لیے چھوڑا، جو بھی وزن نکالو آپ، وزن شعری نکالو، ٹھیک ہے، باہر اللہ کی پناہ۔ چلو جی، تھوڑا سا میں نے تمہارا جو دماغ ٹھیک کر دیا تاکہ تم سو نہ جاؤ، سونا اچھی بات نہیں جی۔ سبق دکھاؤ، سبق دیکھو، صوفی نکل گیا، معاملہ خراب۔ میں قاضی صاحب کے ساتھ پاس پڑھتا تھا نا، تو ایک طالب علم تھا، وہ اتفاق سے اس نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا کدھر پڑھا؟ آپ نے جامعہ فاروقیہ میں پڑھا تھا، میں نے آپ سے کچھ پڑھا ہے، اور مہربانی کرو مجھے مختصر پڑھو۔ میں نے کہا یار قاضی صاحب پڑھاتا ہے، آپ مجھ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میرا استاد ہے۔ نہیں، وہ تیز سے تقریر کرتا ہے، میں کیچ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مطول نے مختصر پڑھانا شروع کر دیا، تھا بڑا مالدار تھا، اس کا جو ہے گھر کوئٹہ میں تھا، تو میں نے مختصر معنی ایک دن پڑھائے، 2-3 سال سمجھ گیا، کہتے ہیں پھر میں نے تقریر کر کے سمجھ گیا، تیسری مرتبہ میں نے ویسے مذاق کیا تھا، میں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں اور منہ بھی سر اس طرح کر دیا۔ اتنا ہنس گیا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گیا، اتنا ہنس گیا میں کتاب پڑھ۔ میں نے کہا اجازت چھٹی ہے، جاؤ۔ کدھر ہے پھر؟ کہتا ہے کہ وہ شادی کیا ہے اصل میں، اور بھائی بیوی لے کر لاہور میں، میں نے جلدی کہا تم جاؤ۔ اور اوپر اس نے الگ کمرہ بنایا ہوا تھا، چھوٹا سا، یہ تمبو شمبو لگا۔ پھر وہ کتابیں صرف جو ہے مجھے سے پڑھتا ہے، کچھ میرا خیال ایک آدھی کتاب قاضی صاحب سے بھی پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا۔ تو میں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے، کہتا ہے ہاں، اور پھر رو پڑا آدمی۔ تو صوفی کے اوپر دعا کرو، صوفی کا کام اللہ کر دے، معاملہ خراب ہے صوفی کا جی۔ ذوات الفروج کا مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ بڑا نواب تھا اور بڑا علم، اہل حدیث کا بڑا تھا، اور ہمارے دیوبند کی طرف سے مولانا عبدالحی لکھنوی تھا، تو ایک دوسرے کے خلاف تھے۔
ایک دن عبدالحی لکھنوی نے خط لکھا، خط لکھ کر لکھتا ہے کہ یا کس طرح سے لکھتا ہے جی، یا صاحب العروج بالفروج. اس نے وہ جو نواب صدیق حسن خان تھا بھوپال کی ریاست، جو نواب کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا، اس کی وجہ سے پیسہ آ گیا، اس سے اس نے علم حاصل کیا. تو اس نے خط میں کیا لکھا، یا صاحب العروج بالفروج. تو وہ خط پڑھ کر کے کہا کہ تم سمجھ گئے ہو طالب علموں سے؟ اس نے کہا نہیں. کہا بڑا ظالم آدمی ہے، میری جڑ کاٹ دیا اس لیے خط میں، یا صاحب العروج بالفروج. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ وحدہ. توبہ. جی دیکھو اللہ تعالیٰ، چلو غیر متعلقہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے جو ہے محفوظ کرے. نظر کو جھکانا چاہیے، سب سے خطرناک فتنہ یہی ہے. اچھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات، آپ کہہ دیجئے مومنہ خواتین کے لیے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے کر دے، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کرے اپنے شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کی جگہوں کو، چہرہ بھی آ گیا اس میں پازیب بھی، اس میں مطلب ہر وہ چیز جس سے جو ہے لوگ خوبصورت سمجھتے ہیں اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو کہ ظاہر ہو. اچھا جی، غالباً کھلا رہتا ہے وہ. اچھا، جیسے کفین اور قدمین کہا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں طالب علم سے پاؤں بھی چھپانا چاہیے، کیونکہ وہ قیاس کے ماہر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ قیاس کے ماہر، علت نکالتے ہیں ایک جز پہ دوسرے جز پر. اچھا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ، چاہے کہ ڈالے، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیب وہ اردو والا جیب نہیں ہے، عربی جیب ہے. جُيُوبِهِنَّ معنی ہے کہ گریبانوں پر، اوپر سے چادر کو جو ہے سامنے کی طرف لٹکایا جائے. تم نے یہ دیکھا نہیں تو کوہستان چلے جاؤ، وہاں عورتیں جو ہے اس طرح سے وہ اس طرح کی چادر لے آتی ہے کہ کوئی ذرا برابر ان کا جو ہے کوئی عضو نظر نہیں، نہ ہاتھ پاؤں کچھ بھی نظر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے وہ محرمات، وَلَا يُبْدِينَ ظاہر نہیں کرے گی، زِينَتَهُنَّ، اپنے زینت کی جگہوں کو. پاؤں کے پازیب آ گیا، اسی طرح سے سینے کے اوپر کوئی مطلب سونا چاندی جو بھی خوبصورتی کی چیزیں ہیں وہ. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے سسروں کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، سوتیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، او ما ملکت ایمانہن، اپنے مراد جو ہے اپنے غلاموں کے سامنے، ما ملکت ایمانہن، ان کے ہاتھ جو مالک ہو گئے ان کے سامنے. او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ جو تابع، مطلب اس میں یہ ہے کہ او التابعین غیر اولی الاربۃ، تابعین سے مراد وہ ہے کہ طفیلی مسلوب العقل، جس کے عقل نہ ہو، یا کوئی ویسے جس کو کھانا شانا نہیں ملتا ہو تو کسی مہمان کے ساتھ آتے ہیں لوگ، سمجھ میں کہ جی اس کے حواس اور عقل نہ ہو، یا زیادہ عمر ہو، حاجت اس کی جمع وغیرہ کی نہ ہو، تو اس کے سامنے بھی. اب تابعین، جو کہ تابع ہو کسی کے، طفیلی ہوں، غیر اولی الاربۃ، حاجت اس کو جمع کی نہ ہو، من الرجال، او الطفل، یا وہ بچے جو الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو آج کے زمانے میں ہے مشکل ہے. او الطفل الذین،
لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جو غالب نہیں ہے علی عورات النساء، اور عورتوں کے جو پوشیدہ جگہ ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارے اپنے پاؤں سے، مانا پاؤں کی جو پازیب کی جھنکار وہ بھی کسی کو نہیں سنا سکتی ہے۔ جب پاؤں کی جھنکار نہیں سنا سکتی ہے تو پھر چہرہ کیسے دکھا سکتی ہے؟ اصل چیز تو چہرہ ہے۔ لِيُعْلَمْ، تاکہ وہ دکھا دے، مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ وہ ظاہر کر دے عورت، مَا يُخْفِينَ، جو پوشیدہ ہے، مِنْ زِينَتِهِنَّ، خوشبو لگانے کی بھی ممانعات ہے۔ عورت کی آواز بھی جو ہے کیا ہے جی؟ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، سورہ احزاب میں تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، حجاب اور ستر کے پیچھے اس سے جو ہے چیز مانگنا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو وہ بات کر سکتی ہے، لیکن فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، ٹھیک ہے جی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کرو جو کچھ ہوا ہے تو جميعا، سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جیسا اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے جو رنوے ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر رحم کرم کرو، اس کا نکاح کرو، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ زنا کا دروازہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے۔ اگر نکاح نہیں کرو گے تو پھر آگے راستہ کھل سکتا ہے۔ وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، الْأَيَامَ، مانا بغیر شوہر کے عورتیں یا بغیر عورتوں کے شوہر، ان کی نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور صالحین جو لائق ہوں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، او امائکم، تمہاری باندیوں میں سے، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہے، فی الحال ان کے پاس مہور نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو ہے ان کو دے گا۔ سمجھ میں گئے جی؟ مال کو زیادہ لحاظ نہ کرو، بسا اوقات شادی کے بعد مال کی فراوانی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ غریب ہوں، کیا شادی کرو؟ شادی کر یا رسول اللہ، مال حالات ٹھیک ہو گئے، نہیں اور کرو شادی۔ سمجھ میں گئے جی؟ تو عورت جب نیک آ جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا رزق روزی وہاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ واللہ سمیع واللہ واسع علیم۔ اچھا، اگر اس کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے فی الحال، تو پھر جو ہے عفت اختیار کر لے، روزے رکھے، اب گزارا کرے، ٹھیک ہے جی، صوفی کا کام اب آ گیا۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، معنی ہے کہ پاک دامنی اختیار کرے، الَّذِينَ، وہ لوگ، لا يجدون نکاحا، نہیں پاتے نکاح کی قدرت، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اس کو اللہ غنی کرے اپنے فضل سے، مال دے کر کے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں مکاتبت کو۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے، جو غلام چاہتے ہیں کہ مجھے مکاتب بناؤ، میں تمہیں رقم دے دوں گا، مجھے آزاد کیا جائے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اور اس کا ابھی اس زمانے میں تصور نہیں ہے، چونکہ عالمی قانون ہے کہ کوئی انسان کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہے، اور ہم عالمی قانون کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں تو آزاد نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ کوئی منسوخ تھوڑا ہوا ہے، اب بھی جو ہے یہ صورت قطعی قرآن کا ہے کہ تم جنگ کرو، جہاد کرو، تو پھر ہندوؤں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنو۔ کس نے کہا کہ نہیں بنو؟ ٹھیک ہے، باندیاں ہوں، ٹھیک ہے جی، وہاں سے، لیکن ہم خود باندیاں ہو چکی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ قلب موضوع ہو، جس کو غلام بنانا تھا وہ ہمارا آقا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم خود ان کے لیے کیا ہو گئے جی؟ غلام بن گئے۔ یہ مت پوچھو تم، یہ چیز باب جو ہے اب ختم ہونے کی قریب ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت، ہے وہ لوگ جو کتاب مکاتبت طلب کرتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، وہ غلام جو مالک ہو گئے تمہارے دانا ہاتھ، فکاتبوہم، ان کو مکاتب بناؤ۔ کب؟ یہ امر جو ہے کوئی وجوب کے لیے نہیں ہے،
ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں خیر بھلائی نظر آ رہی ہے، تم اپنے حالت کو ٹھیک سمجھتے ہو، تو کر لو ان کا کے ساتھ عقد کیا کہتے ہیں مکاتبہ۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو من مال اللہ، اللہ تعالیٰ کا مال، الذی آتاکم، اس کا مطلب یہ ہے مخاطب کے، اب مخاطب جو ہے 4 لاکھ روپے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور راحت اللہ سیٹھ ہے جو ہے اس کو 1 لاکھ روپے جو ہے نکال کر کے دے دو تاکہ وہ اپنی جان چھڑا سکے، ٹھیک ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے غلاموں کو پیسے دے کر آزاد کراتا تھا، نہیں سمجھ میں آگے جی، اور اس کی مدح میں ایک صورت نازل ہو گئی۔ اچھا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اور تم مجبور نہ کرو لڑکیوں کو، باندیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ زنا پر، إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اگر وہ چاہے پاک دامنی۔ جاہلیت کے زمانے میں فی آدمی پر جو ہے کس، ہر آدمی کے پاس، مطلب اس کے پاس جو ہے لڑکیاں ہوتی تھی، وہ اڈا قائم کر کے، جس طرح آج کل جو فنون لطیفہ ہے، کیا ہے جی فنون لطیفہ کیا ہے، وہاں پر جو ڈانس ہوتی ہے کلب میں، اور وہاں پر اس طرح سے جو پہائی کے اڈے چلاتے ہیں، گو خالص زنا نہ ہو، لیکن زنا کی قسمیں یا نہیں بتاؤ تو یہ سب کے سب زنا ہی ہے، تو یہ پیسہ ویسے سارا کی سارا کیا ہے، حرام ہے، حرام، یہ فعل بھی حرام، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہوتے تھے، لڑکیوں کو جو ہے زنا پر مجبور کر کے اس کا آقا اس سے رقم لیتا تھا، اور رقم لے کر کے خرچ کرتا تھا، تو قرآن کریم نے بند کر دیا یہ قانون پاس کر دیا، گویا لا تکرہوا ولا تکرہوا فتیاتکم، تم مجبور نہ کرو اپنی باندیوں کو، علی البغاء زنا پر، ان اردنا تحصنا، یہ ان اردنا تحصنا جو ہے ان کو اور ان کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پاک دامنی اختیار کرو تو مجبور نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ پاک دامنی اختیار نہ کرے تو ان کو مجبور کرو اور پیسہ لے لو، یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات دنیا، دنیاوی ساز و سامان، ومن یکرہن، جو اس کو مجبور کرے گا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہن، ان کو مجبور کرنے کے بعد، غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ میں کہ توبہ کرے گی تو توبہ قبول ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے البتہ تحقیق ہم نے اتارا تمہارے طرف آیات، احکام مبینات، واضح کھولنے والی، واضح، اور وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور مثالیں ہم نے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، مِّنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، جیسے خبر یوسف و خبر مریم علیہما السلام، ٹھیک ہے جی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وعظ جی، تو خبر یوسف نزاحت کی یہ بیان کیا ہے، ان کی نزاحت سے سبق حاصل کرو، اور مائے مریم کی نزاحت سے خبر حاصل کرو، نزاحت کی وہ برکات ہے، اس سے خبر حاصل کرو، مطلب یہ ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور موعظہ جو ہے متقین کے لیے۔ مولوی صاحب سمجھ تم، السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر جو ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور، زمینوں کا نور، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، کا مشکات، مشکات کی طرح، فیہا، اس مشکات میں، تاقچے میں، مصباح چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، مصباح جو ہے شیشے کی قندیل میں، الزجاجہ اس کی کیفیت کا انہا کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ، یوقد یہ مصباح چراغ جلایا ہوا، من شجرۃ معنی من زیت شجرۃ، اس درخت کے تیل سے جو مبارک ہے، یعنی زیتون ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرقی جانب میں ہے دور،
اور نہ غربی جانب میں، بلکہ وسط میں خوب سورج لگ رہی ہے۔ یکاد زیتھا، قریب اس کا تیل، یضیء، روشن ہو، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ ماچس کو ٹچ نہ کیا جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ نور علی نور، نور اوپر نور، یہد اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتے، یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثال لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ وہ مصباح کدھر ہو، فی بیوتنا، مسجدوں میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفعوا، کہ اس کو بلند کیا جائے، ان ترفعوا، اس مسجدوں کو بنانے اور بلند کرنے کا حکم دیا ہے، وَيُذْكَرْ فِيهَا، اور یاد کیا جائے ان مسجدوں میں، اسمہ، اللہ تعالیٰ کا نام، یسبح لہ، پاکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کون؟ رجال یسبح کا فاعل ہے، مشکل جگہ ہے، تمہارے خیال میں آسان ہے، حلوہ ہے، بعض جگہ ایسی ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے بہت بڑا جو ہے نقاد وقاد عقل چاہیے، چمکنے والا۔ اچھا، فرمایا کہ یسبح، دوبارہ پڑھو، یسبح، پاکی بیان کرتا ہے، کرتے ہیں، کون؟ لہو، کس کی اور کون؟ لہو، اللہ کے لیے، فیہا، ان مسجدوں کے اندر، کس وقت؟ صبح اور شام، کون پاکی بیان کرتا ہے؟ رجال، چند لوگ، ایسے رجال، لا تلہیہم تجارت، ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے تجارت، ولا بیع، کوئی خرید فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوماً، ڈرتے ہیں یہ مرد، یوماً، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ تضطرب، مضطرب ہوں گے اس میں دل، پریشان ہوں گے اور آنکھیں، قیامت، یجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے، احسن ما عملوا، بہتر اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا، ان کے عمل کا بہتر بدلہ دے دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ دیتا ہے روزی جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ریت کی طرح ہے، بقیعۃ، معنی چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن، اس کو گمان کرتا ہے پیاسا، ماءً، پانی، حتی اذا جاءہ، جب اس کے قریب پہنچتا ہے، لم یجدہ، نہیں پاتا ہے شیئا، کوئی پانی، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی قضا کو پاتا ہے، فوفاہ، اللہ پورا دیتا ہے اس کا حساب، پورے عمر کا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ او کظلمات، یا کفار کے عمل کی مثال اندھیریاں ہے، فی بحر، سمندر میں، لجی، معنی گہری، یغشاہ موج، اس آدمی کو ڈھانپ لیا ہے موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر بھی موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات، معنی ہذہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ظلمات بعض کے اوپر ہے، اذا اخرجا، اتنا اندھیرا کہ اذا اخرجا، جب نکالتا ہے، یدہ، اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہ، قریب نہیں ہے دیکھنے کی قریب نہیں ہے تو دیکھے گا کہاں، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کو اللہ تعالیٰ نور نہیں پیدا کرے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب دیکھو، نور کو تو میں پہلے آپ کو لکھوا چکا ہوں، یہاں ایک تشبیہ دیا ہے، تشبیہ، اللہ نور السماوات، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ نور السماوات، اللہ کا نور، وہ نور قدیم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نور وہ کیا ہے جی؟ نور قدیم، حقیقی نور، اور وہ نور اللہ کی صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں ملائک اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئی ہے،
تو مطلب اللہ کے جو ذاتی نور ہے وہ صفت قدیمہ ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہ نور السماوات کا معنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض. تو سارے آسمان زمین میں جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ہاں، مطلب یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ملائک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. یہ سنا ہے نا آپ؟ نہیں سنا؟ اچھا. نبی علیہ السلام جا کر کے نور کے بادلوں میں اندر جا گئے تو وہ کیا تھے؟ سبحات وجہ. سمجھ میں آگے جی؟ اللہ تعالیٰ کی نورانیت. تو وہ مطلب نورانیت سے، وہ نورانیت قدیمہ اللہ کی ذات سے تعبیر ہے، اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت. ٹھیک ہے. اب یہاں جو بتایا اللہ نور السماوات، مثل نور ہی اللہ کیا کا نور، وہ قدیم نور مراد نہیں ہے، اللہ کی صفت مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ کے نور سے نور مخلوقہ مراد ہے، معنوی نور مراد جو ایمان ہے. ایک حصی اللہ نور السماوات والا آسمان اور زمین، اور یہ نور حصی ہے. مثل نور ہی کا مشکات. اب تشبیہ تب فٹ ہوگی کہ وہ نور مخلوقہ لے آؤ. مثل نور ہی فی قلب المومن کما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کا نور جو ایمان مخلوق نور کدھر؟ فی قلب المومن کا مشکات ہے. قریب قریب آ گیا ذہن یا نہیں آیا؟ اب تم دیکھ لو جی اس طرف کتنی چیزیں ہیں جی. ایک مصباح ہے جی. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ چراغ. کیا شیشہ؟ چراغ کیا چیز ہے؟ جلالین نے کیا کہا؟ الفتیلہ، جس کے اوپر جلایا جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اب پہلے دیکھو یہ مصباح ہوگا جلنے والا. اس کے بعد کیا ہے؟ زجاجہ. اور زجاجہ کے اوپر کیا ہے بتاؤ جی؟ تاقچہ. آپ کو خارجی سمجھا رہا ہوں، کوئی جگہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہاں طاق، یہ طاق فرض کرو، طاق دیوار میں طاق ہے. اس میں جو ہے آپ نے یوں وہ رکھ دیا، لالٹین رکھ دیا، چراغ رکھ دیا، اور اس کے اندر فتیلہ جل رہا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ چراغ ہوگا، مصباح ہوگا. مصباح کے اوپر آپ کا کیا ہوگا؟ شیشہ ہوگا. شیشہ کس میں ہوگا جی؟ طاقچے میں. اور طاقچہ کدھر ہوگا؟ دیوار میں. ٹھیک ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو ایک طرف جو اس طرف سے پہلا کیا چیز ہوگا جی؟ چراغ. پھر کیا ہوگا؟ زجاجہ. پھر کیا ہوگا؟ طاقچہ. پھر کیا ہوگی؟ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں. اب صوفی کھڑے ہو جاؤ نا، ڈرو نہیں. اب یہ جو ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ کے خیال میں آسان چیز ہے اور میں سمجھ گیا ہوں. تھوڑی سمجھے گا تو 20 سال بھی پڑھو نہیں سمجھے گا انشاءاللہ. یہ آدمی بمنزلہ، یہ اس کے دل میں کیا ہے؟ سینہ ہے. یہ سینہ دیکھو، یہ بمنزلہ دیوار ہے، یا پورا انسان ہے دیوار. ایک چیز آگے یہ دیوار کی منزلے میں ہے. اور دیوار کے اندر میں کیا تھا؟ طاقچہ تھا. تو طاقچہ اس کا یہ سینہ ہے. سمجھ میں گئے جی؟ اس طاقچے میں کیا چیز تھا؟ زجاجہ. وہ زجاجہ دل ہے، اس کا دل رکھا ہوا ہے. اب اس میں زجاجہ میں کیا فتیلہ تھا جی؟ جل رہا تھا نا، وہ اس کا ایمان ہے. اب تمہیں کچھ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ فتیلہ جو ہے اس کی ابھی تو پورا نہیں سمجھ. اس فتیلہ کے نیچے تو تیل چھل سے جلتا ہے. ایمان کس سے جلے گا بتاؤ؟ دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ دلائل جو ہے، یہ دلائل جو ہے جو آپ علم کلام میں پڑھتے اس سے جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی آیات سے. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثل نور ہی کمشکات. کاف کس پر داخل ہوتا ہے؟ اب تم قریب آیا، پورے نہیں سمجھا. کاف کس پر داخل ہے؟
زید کل اسدی، کاف کس پر داخل ہوتا ہے؟ مشبہ بہی پر. تو مشبہ بہی کب مشکات آ گیا نا. اور مشکات جو ہے تاقچے کو کہتے ہیں، قوت غیر نافذہ. ایک کنواں ہے سوراخ نافذہ، وہ آر پار ہو جائے اس کو مشکات نہیں کہتے ہیں. اور ایک ایسا تاقچہ جو کہ غیر نافذہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مشکات کہتے ہیں. تو مشکات ظاہر دیوار میں ہوگا نا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ایک مشبہ کون ہے جی؟ مشبہ ہے انسان یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب پورا انسان تشبیہ ہو گئے دیوار کے ساتھ. انسان کا جو سینہ صدر یہ تاقچے کے ساتھ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. اور سینہ کے اندر جو ہے وہ جسد سنوری جو ہے، اللہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ اذا فسدت فسدت الجسد. وہ دل ہے. ٹھیک ہے. اور دل میں چراغ جل رہا ہے، وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ ایمان ہے. ہاں حصی دل. دل میں جو ہے گوشت کا لطڑ، اس وقت آپ سبق میں نہیں تھی، طلبہ کو میں لکھوا چکا ہوں. یہ گوشت کا لطڑ نہیں ہے، لطیفہ ربانی ہے. اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. اس کو تو ہم نے لے لیا نا، ظاہر سمجھانے کے لیے ہم نے لے لیا، لیکن ہاں وہ حقیقت میں ہو جسد سنوری جو ہے دل نہیں ہے مطلب یہ. ٹھیک ہے جی. وہ لطیفہ ربانی ہے. ایک اور موضوع آپ نے چھیڑ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مشبہ کی جانب کتنی چیزیں ہیں؟ انسان، اس کا سینہ، دو اس کے اندر جو ہے گوشت کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ چراغ. چار چیزیں کر دو. اور مشبہ بھی کی جانب کیا ہے؟ دیوار ہے، طاق ہے، اس میں جو ہے کیا ہے جی؟ زجاجہ ہے، اور اس میں چراغ ہے. ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کر دے دو، سمجھ تمہیں آ گیا. زبردست آ گیا، ماشاء اللہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب جو آیت آگے، اللہ نور سماوات، اللہ منور سماوات ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص ایک نور کی مثال، جیسا کہ فی قلب مومن کے اندر، اس نور کی مثال کا مشکات ہے. نہیں سمجھنا، ہر نور کی مثال نہیں دیا گیا. وہ نور معنوی ہے، جو نور معنوی جو قلب مومن ہے، جو ایمان سے تعبیر کیا ہے، اس نور کی مثال کس کے ساتھ ہے جی؟ کا مشکات جی. کیونکہ آگے جو مضمون چلا آ رہا ہے تو وہ نور ہدایت اور ظلمت کفر آگے دور تک جو ہے مضمون چلا آ رہا ہے. ہاں نور معنوی. ٹھیک ہے جی جی. بس یہ ایمان ہی ہے. نور مخلوق کا مراد ہے، حسی اور معنوی دو. ٹھیک ہے. مخلوق ہی ہے اس کا، مخلوق ہے. ہاں دیکھو جی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ فی قلب المومن کمشکاتنا، مشکات کی طرح ہے. فیہا، اس مشکات کے اندر کیا ہے جی؟ مصباحنا، المصباح فی زجاجتنا. مصباح کدھر ہے؟ زجاجہ میں. ٹھیک ہے جی. تو ہاں سب سے پہلے ہم کیا لے لیں گے لگانے کے لیے؟ مصباح لیں گے. اس کے بعد کیا لے لیں گے؟ زجاجہ. اس کے بعد کیا لے لیں گے؟ مشکات لیں گے. ٹھیک ہے. اور ادھر سب سے پہلے ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد دل ہے، اس کے بعد جو ہے سینہ ہے، اور اس کے بعد انسان ہے. کانہا، یہ جو ہے زجاجہ، کانہا کوکب دری، کہ گویا ستارہ ہے چمکتا ہوا. یوقد، یہ مصباح جو جلایا گیا ہے، من شجرۃ، معنی من زیت شجرۃ مبارکہ. شجر مبارکہ زیتون کا درخت ہے، اس کا تیل جو ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے. آگے زیتون ذکر کیا. لا شرقی ولا غربی، مطلب وہ درخت بھی اگا ہوا ہے وہاں پر کہ نہ مشرقی جانب ایک طرف کی جہاں دھوپ ہی دھوپ ہو، یا نہ غربی جانب غروب میں، بلکہ وسط میں ہے. نہیں سمجھ میں آجی؟ دھوپ بھی لگے اور مطلب خوب اس کا تیل. اب آگے اس کی کیفیت، یکاد زیتوہا، اس کا جو تیل ہے نا قریب ہے کہ وہ جو زیو خود بخود جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کے ساتھ جو ہے آگ نہ لگی. یہ تو نور علی نور ہے، نور کے اوپر، ھذا نور علی نور ہے.
نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک نور کیا ہے بتاؤ جی؟ ٹھیک ہے جی، ایک نور جو ہے زیتون کا ہو گیا، اور دوسرے وہ خاص ایک محل کے اوپر جو ہے وہ پک کر کے تیار ہوا، تو گویا نور نالا نور۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہد اللہ لنوری، اللہ رہنمائی کرتے ہیں اپنے نور کے لیے جو ایمان ہے، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آگے فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، مثالوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، للناس واللہ بکل شیء علیم، مثال بیان کرنے کے لیے علم ضروری ہے، مثال ممثل لہ وغیرہ، اور اللہ ہر چیز پر عالم ہے، تو اس کا جو ممثل لہ ہوتا ہے اسی کے موافق مثال بیان کرتا ہے۔ ہاں کیا آیت ختم ہو گئی؟ نبی علیہ السلام بشر ہے، آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اور ملائک جو ہے جسم نورانی ہوں، آپ نے منطق پڑھا ہوگا، یتشکل باشکال مختلف، جسم نورانی ہوں ہے، اور جنات کی تعریف ہے جسم ناری ہوں، یتشکل باشکال۔ کون؟ ملائک کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک نور سے پیدا کیا، جسم نورانی ہوں، بس اتنی بات۔ لیکن وہ نہیں نور من نور اللہ، ٹھیک ہے، وہ نور نہیں ہے کہ نور من، جسے عیسائی کہتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کا ذہن وہاں پھنس گیا۔ یہ نور من نور اللہ سے مطلب جو عیسائی کہتے ہیں نور من نور اللہ، یا بریلوی کہتے ہیں وہ نور اللہ کی نور، وہ اللہ کی صفت سے تعبیر کیا، صفت قدیمی، ٹھیک ہے، ان صفات کو نورانی صفات ہم کہیں گے، ظلمانی نہیں کہیں گے، اس لحاظ سے جی۔ یہ کون؟ مخلوق نور سے، اس نور قدیم سے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں خالق، یہ خالقیت کے لحاظ سے، ہاں جو مخلوق نور، اللہ منور السماوات والارض، ہاں وہ جو بھی ہو، جو بھی ہو، جو بھی ہو، مخلوقات سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نور قدیمہ، اللہ کے وجود کے عکس سے پرتو جب پڑ گیا تو سارے کائنات جو ہے پیدا ہو گیا۔ پھر میرا ذہن وحدت الوجود کی طرف جائے گا، پھر تفصیلوں کے ٹائم زیادہ ہوگا، یہ تو الگ موضوع ہے، یہ کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہا کہ جسم نوری نورانی ہوں، تو اللہ ملائک کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اس کا جو مادہ ہے نور ہے۔ کون؟ کیا؟ نہیں جسم ہے، وہ جس اجسام لطیفہ ہے، اجسام مجردہ ہے، لطیفہ ہے۔ اچھا جی، کدھر پہنچ گیا تھا؟ فی بیوتن، وہ چراغ جو ہے گھروں کے اندر ہو، اذن، ایسے گھر جو کہ اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ اس کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بنانے کا، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، ہو اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یُسَبِّحُ لَهُ، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، فیہا، ان گھروں کے اندر، بالغدو والعصی، صبح شام، کون؟ رجال، چند مرد، ایسے مرد، لا تلہم تجارت، ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا ہے، تجارت، ان کوئی تجارت نہیں ڈالتے، ولا بیع، ان کو خرید فروخت، عن ذکر اللہ، مطلب وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھی پالتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں یہ، اور وہ بیع شراب بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ، یخافون یوما، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فی القلوب والابصار، اس میں مضطرب ہوں گے، الٹ پلٹ ہوں گے دل اور آنکھیں، قیامت۔ اچھا جی، لیجزیہم اللہ، اس دن کو کیوں قائم کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ احسن، بہتر ما عملوا، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، ایک نیکی جو کرے گا تو ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب مقابلے میں کفار کا ذکر ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، ایمان سے محروم کیا ہے، تو نور نہیں ہے تو ان کے پاس کیا ہے؟ ظلمت ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور کی توفیق نہیں دی ہے۔
اور اس کو بھی تشبیہ ایک صورت میں ذکر کیا. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی تشبیہ دیا ہے کسراب، ریت کے ساتھ. ریت ہے، ریت بقیت معنی چٹیل میدان میں، دور سے آدمی دیکھ لے تو کفار کے اعمال وہ ریت کی طرح ہے. دیکھنے میں پانی ہے اور وہاں جا کر دیکھ لو تو ریت ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یحسب الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، حتیٰ کہ وہاں آ جاتا ہے آدمی کی یہاں دور سے دیکھ کر پانی سمجھ کر کہ جاتا، وہاں پہنچ جاتا ہے تو پانی کیا پاتا؟ وہاں اپنی موت پاتا ہے. لم یجدہ شیئا، کوئی پانی نہیں پا رہا ہے. وجد اللہ عندہ معنی قضاء اللہ عندہ، وہاں اللہ کی قضا پاتا ہے، پیاس کے اسے مر جاتا ہے. توفاہ، اللہ پورا دیتا ہے حسابہ، اس کی عمر کا حساب. واللہ سریع الحساب. ایک مثال کفار کے اعمال کی. دوسری مثال او کظلمات، ان کے اعمال کی مثال اندھیری. کفری اعمال کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. الظلم ظلمات یوم القیامت، اور کفر شرک ظلم. او کظلمات، یا ان کے اعمال ان اندھیریوں کی طرح ہے جو اندھیرے فی بحر، سمندر میں ہوں، لجین مانا گہرے ہوں، یغشاہ، اس کو ڈھانپ رہا ہے، موج من فوقہ، موج یعنی گہرے تہ سمندر میں، وہ سمندرے کی موجیں ہیں، چپے ہیں ان میں. اچھا، من فوقہ موج، من فوقہ سحابوں کے اوپر بادل بھی ہوں. گویا کہ ظلمات بعضها فوق بعض ہے. اذا اخرج یدہ، جب وہاں بالفرض ہاتھ نکال لے تو لم یکن یکد یراہ، قریب نہیں کہ وہ دیکھے. آئے فرمایا کہ اس کو اللہ نے نور نہیں دیا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کو اللہ تعالیٰ نور نہیں دیتا ہے تو فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں. بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بتاؤ کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی. علم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں وہ مخلوق جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے، پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، صافات معنی پر پھیلائے ہوئے، تسبیح بیان کرتی ہے. کل قد علم صلاتہ، ہر ایک پر اپنے صلات کو سمجھتے بھی ہے اور اپنے تسبیح کو بھی سمجھتی ہے. لکھوا چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے حیوان غیر حیوان سب کے لیے روح، سب کے لیے سمجھ، سب کے لیے جو ہے فکر عقل ہے. ہاں انسان میں زیادہ ہے، ان میں تھوڑا سا کم ہوگا، ضرور ہے ضرور. اچھا، واللہ علیم بما یفعل وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر. علم تر ان اللہ یزی صحابا، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چلاتے ہیں صحابن بادل، ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑتے ہیں آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ بنا دیتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهَا مِنْ وَسَطِهَا، آپ دیکھیں گے بارش کو، یخرج جو نکلتا ہے، من خلالها من وسطها، اللہ حکم دیتا ہے نکلتا ہے. ورنہ آپ جو ہے برتن لے کر کے بادلوں سے، دنیا کے سائنس کوشش کر لے، ایک کپ وہاں سے پانی نہیں نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. خود جب حکم ہوتا ہے پھر وہاں سے جی برسنا شروع ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا جی؟ تا نگرید ابرچے کے جو شد چمنا، تا نگرید طفل کے جو شد لبنا. فرماتے ہیں کہ جی بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستانوں میں دودھ آنا شروع ہوتا ہے. تا نگرید ابر کے جو شد چمن، کہ بارش رونا شروع ہوتا ہے، اللہ حکم دے وہ رونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ چمن میں جو ہے کیا آتے ہیں جی؟ پھول آتے ہیں. اچھا جی دیکھو، وَيُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں، من السمائی، آسمان سے، یعنی بدل ہے، من جبال، پہاڑوں سے. یہ پہاڑوں سے کہاں سے پانی آ گیا؟ آسمان میں بڑے بڑے وادیوں کے پہاڑ ہے. من جبال فیہا، جو آسمانوں میں ہے، من برد، وہاں اولے ہے، فیصیب بہ من یشاء، پہنچا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویصرفہ، پھیر دیتے ہیں، عن من یشاء، جس سے چاہتے ہیں اسے بارش پھیر دیتے ہیں. یکاد سنا برقہی، سنا برقہی کا کیا معنی ہے بتاؤ جی؟ سنا چمک کو کہتے ہیں جی. ایک شاعر نے کیا کہا؟ ہائے
روینا صفتن قمرن یفوق ثنا ہوا ما قمر، رائنا صفت قمرن ہے یفوق ثنا ہوا ما قمر یزید کا وجہ حسن اذا ما زدتہ نظر آئے. ٹھیک ہے جی. میں نے دیکھا صفات قمر چاند کے دو پہلوؤں کو. ٹھیک ہے جی. یفوق ثناہما، ان دونوں کے جو ثنا چمک ہے، ثنا برمی چمک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یفوق فوق تھا جس معشوقہ کو میں نے دیکھا تو اس کی جو چمک تھی، یفوق ثناہما قمر، چاند سے بھی وہ جو ہے فوق تھی. اب مخاطب یزید کا وجہ حسن اذا ما زدتہ نظر آ، جتنا نظر کرو جتنا تمہیں حسن جو ہے زیادہ آئے گا. تو یہاں پر سے گویا کہ ثنا میں آپ کو سمجھا رہا تھا. ثنا کا معنی ہے کیا؟ چمک. فرماتے ہیں یکاد، بحر محیط، تفسیر بحر محیط اکثر اشعار دیتا ہے، اور اشعار آ جائے تو آدمی وہاں پھنس جاتا ہے. وہ اشعار تشبیہات میں لے آتا ہے بحر محیط، کشاف بہت کم لے آتا ہے، باہر زیادہ لے آتا ہے. اور باہر پورا سمندر ہے. کاش کے آدمی کے پاس ذہن ہو اور وقت ہو اور پورا باہر محیط دیکھے. یہ ابوالحیات اندلسی 8 جلد ہوتی ہے، وسیع 8 جلد. اور اس پر جو ہے اس نے ایک شرح لکھا ہے، ایک باہر ہے ایک نہر ہے. والنہر الماد من البحر کہتا ہے. اوپر میری نہر ہے اور نیچے باہر ہے. کہتے ہیں باہر میں موتیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس نہر میں ایسی موتیاں ملے گی جو باہر میں نہیں ہے. تو اوپر جو ہے نہر ہے اور نیچے باہر ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک اور حاشیہ بھی ہے. پہلے جلد اکثر اور آخری جلد اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے، اور بیچ میں وسط میں اصل میرے پاس جو نسخہ ہے اتنا بہترین ہے بیروت کا، لیکن اچھا نہیں. تو یہ زبردست چیز ہے، کم کم کر کے آدمی مطالعہ کر لیں. اچھا جی. یکاد ثنا برق، کہ قریب ہے ان کی برق بجلی کی چمکا یذہب بالابصار، کی آنکھوں کو لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ بدلتا ہے رات دن ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک فی ذلک اس میں لعبرۃ معنی البتہ ضرور بھی ضرور عبرت ہے لاولی الابصار، اہل دانش کے لیے. واللہ خلق کل دابہ، اللہ نے پیدا کیا ہر دابہ زمین پر رہنے والا، من مائن پانی سے. ومنہم من یمشی علی بطنہ، بس ان میں سے بعض وہ ہے کہ جو چلتے ہیں علی بطنہ پیٹ پر، سانپ وغیرہ. ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض حیوانات چلتے ہیں 2 پاؤں پہ. ومنہم من یمشی علی اربعین، بعض جو ہے حیوانات چلتے ہیں 4 پاؤں جیسے کہ بھینس ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے اتار دیا ہے آیات واضح کرنے والے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول. تمہارا خیال ہر جگہ ترجمہ کرے گا استاد جی؟ ٹھیک ہے جی. وہ تو میں موٹر وے پر بچھا رہا. ٹھیک ہے جی. مشکل مجھے جب پتہ چل جائے تو پھر کروں گا، ورنہ نہیں. اچھا جی. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ منافقین کہتے ہیں، کلام کا رخ مدنی صورت ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، ہم ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے جو اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک، اس اقرار کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے لوگ مومن. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو پکارا جاتا ہے آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ایک فریق جو اس میں سے اعراض کرتا ہے. غالباً کہتے ہیں کہ بشر نامی جو آدمی تھا نا، جو تم پہلے پڑھ چکے ہو، بشر و منافق کا فیصلہ وہ لے کر کس کے پاس آ گئے جی؟ نبی علیہ السلام کے پاس. یہودی نے کہا ادھر چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں کس کے پاس جاتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. جی کعبہ اشرف کے پاس ہے مسلمان، اور لے جاتا ہے فیصلہ کس کی طرف جو ہے جی؟ شاید اس کی طرف جو ہے اشارہ ہو. مطلب ایک واقعہ کے لیے کئی آیات آ سکتی. اچھا. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ ہو. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، سے اعراض کرتا ہے. وَإِن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کا حق، ان کو امید ہو کہ مجھے یہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو یاتوا الیہ، پیغمبر کے پاس آتے ہیں. مذعنین، دوڑتے ہوئے.
افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے بہت بڑی؟ ام ارتابوا، یا یہ شک کرتے ہیں پیغمبر کے بارے میں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں کہ یخیف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یحیف اللہ، اللہ علیہم ان کے اوپر ظلم کرے گا اللہ کا رسول، تب وہ یہ جاتے ہیں کعبہ شریف کے پاس۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ لوگ وہی ہے ظالم۔ انما کان قول المؤمنین، ان کے مقابلے میں مومنین کا قول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب پکارا جائے آؤ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا، مومنین کا قول ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے، واطعنا، ہم نے مان لیا ہے، واولئک هم المفلحون، انجام یہ ہے کہ واولئک اوپر فرمایا تھا هم الظالمون، یہاں پر کافر، واولئک هم المفلحون، ظالم بمانے کافر کے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، ویخشى اللہ ویتقی، خدا سے ڈرتا ہے، ویخشى اللہ گزشتہ عمر کے متعلق، ویتقی آئندہ جو ہے ڈرتا ہے، فرق کرو نا، ویخشى اللہ ویتقی، ورنہ جو ہے تکرار ہوگا۔ فاولئک هم الفائزون، پس وہ لوگ وہی کامیاب ہونے والے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، منافقین قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، لئن امرتہم، اگر حضرت آپ حکم دیں گے ہمیں، لیخرجن، ہم البتہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، قل لا تقسموا، تم قسم مت کھاؤ، طاعت معروفۃ، تمہاری جو فرمانبرداری ہے معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجیے گا اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، فإن تولوا، من تتولوا، اگر تم پھر جاؤ گے تو فإنما علیہ، پیغمبر پر، علیہ اس پر، ما وہ ذمہ داری ہے کہ حمل، جو ان کو اٹھوائی گئی، وعلیکم، اور تمہارے ذمہ وہ طاعت ہے، ما حملتم، جو تمہیں اٹھوائی گئی، تمہیں عمل کرنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ بات ہے کہ اگر فرمان برداری کرو گے تو تمہارا فائدہ ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے خدا کے رسول پر مگر پہنچانا ہے واضح۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ قلم اپنے پاس رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آیت الاستخلاف کہتے ہیں، خلافت کی آیت، خلفائے راشدین کی آیت، اس سے جو ہے اس آیات سے خلفائے راشدین کی خلافت ثابت ہوتی ہے، خلافت عرضی۔ بس اتنی بات اپنے ذہن میں رکھو، ہمارا دین و ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جو جانشین ہوئے ہیں اور جن کے خلافت علی منہاج نبوت تھی، وہ 4 خلفاء تھے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور ان کا دور گزرا ہے خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں۔ اسی کی طرف جو ہے وعد اللہ الذین، ان کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے، منکم صحابہ میں سے، وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ مومن ہے تم میں سے، اور آمنوا منکم، پہلی شرط مومن ہوں گے، وعملوا الصالحات، تو خلفائے راشدین مومن، ٹھیک ہے، مومن کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تو قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرے، تو دوسرے گواہی قرآن نے دے دیا کہ وہ نیک عمل بھی کیا ہے انہوں نے، تو پھر ان کے اوپر ساتھ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، فی الارض کما استخلف الذین، جس طرح سے خلافت ملی الذین، ان لوگوں کے، من قبلہم، خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ اچھا ایک بات، خلیفہ ہو گیا، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اس کو مستحکم کرے گا ان کے دین، الذی ارتضی لہم، دین مستحکم ہوا خلفائے راشدین کے زمانے میں، یاد رکھو۔ اور پہلے مکہ کے زمانے میں تو وہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، چھپا کر کے، مدینہ منورہ میں ابتدا میں تو جگہوں میں مصروف تھے، جو آخر میں جا کر کے تمکین دین اور جو پورا معاملہ ٹھیک ہوا وہ خلفاء کے زمانے میں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، یہ چیزیں گن لو تم، ایمان
اور عمل صالح کے اوپر کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ خَلِيفَهُمْ۔ دوسرا وعدہ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ہم ان کو مستحکم کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو پسند کیا ہے ان کے لیے۔ تیسرا وعدہ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ بدل کر کے دیں گے، من بعد خوفہم، پہلے تو ڈرتے تھے نا کہاں سے ہمیں اچک لیا جائے گا، من بعد خوفہم امنا، دور فاروقی میں ہوا کتب بھوکا جو ہے مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں، زمین ہلنے لگی تو پاؤں مار کر کے میں نے کوئی عدل نہیں کیا ہے کہ تم ہل رہی ہو، جی دریا کا پانی سوکھنے لگا، خط لکھ کر کے جی تم نے خدا کے حکم سے چل رہا تھا یا اپنے حکم سے، یہ امن قائم کب ہو گیا بتاؤ جی، دور فاروقی میں۔ یا بدوننی، ہمیں ہماری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، ومن کفر بعد ذالک، جو کفر کرے گا اس کے بعد، اے من کفرا باستخلاف الخلفاء کا روافظ لکھا گیا بعض کتابوں میں، ومن کفرا جو کفر کرے گا کس کا؟ انکار کرے گا خلفائے راشدین کی خلافت کا، ٹھیک ہے جی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب قرآن سے بتاؤ کہ رافضی فاسق ہے یا نہیں، بتاؤ جی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ کامیابی کے اصول ذکر ہو رہا ہے، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، آطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، لا تحسبن الذین کفروا، مت گمان کرو ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، جو اللہ کو ہرانے والے زمین میں، ومأواہم النار ولبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ آگے اور بری ہے پھرنے کی جگہ۔ یا ایھا، دوبارہ جو احکام شروع ہو گئے تھے، 15 احکام ہیں بڑے بڑے صورت میں، دوبارہ احکام کی طرف صورت کا رخ ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہے کہ اجازت لے لے وہ جو کہ مالک ہو چکے تمہارے داہنے ہاتھ، والذین، وہ لم یبلغوا الحلم، جو بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، منکم، تم میں سے، ہاں، 3 مرات، 3 مرتبہ وہ بھی اجازت لے لیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے جو سونے کا وقت ہوتا ہے، وحین تضعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے نکالو، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت، یہ اجازت لے لے، ورنہ آدمی جو ہے سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ آئیں گے تو ننگیز ظاہر ہوگا۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، ثلاث، اس لیے اجازت طلب کرے کہ ثلاث عورات لکم، اور یہ 3 جو ہے 3 وقت تمہارے بدن کھلنے کے، ثلاث اوقات عورات لکم، تمہارے عورت کے لیے، عورت کے مطلب ہے ننگیز کھلنے کی، بدن کھلنے کی، لیس علیکم ولا علیہم، تمہارے اوپر اور نہ تمہارے اوپر نہ ان کے اوپر جناح، ان کوئی گناہ، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، طوافون علیکم، مانے ہے چکر کاٹنے والے ہیں تمہارے اوپر، بعض طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طواف کرنے والے، آنا جانا چکر کاٹنے والے ہیں تمہارے اوپر، بعض ان کے بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طواف کرنے والے، ہم طوافون علیکم، یعنی بعضکم علی بعض، بعض کے اوپر جو طواف کرنے والے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے آیات، واللہ علیم حکیم۔ الآیات، الف لام اگر عہد کے لیے ہو جائے یا استغراق، سارے آیات بیان کرتا ہے، یا عہد کے لیے تو اپنے آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا عالم ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، جب پہنچ جائے بچے تم میں سے، الحلم، بلوغ کو، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، وہ اجازت طلب کرے، کما استأذن الذین من قبلہم، یہ نہ کہیں گے یہ تو بچہ ہے، ہم نے اپنے گود میں پالا ہے تو اجازت کی کیا ضرورت ہے، گود میں پالا ہے وہ تو چھوٹا تھا ابھی بڑا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اجازت طلب نہ کرے۔ اچھا جی، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ، اور بڑی بوڑھی عورتیں، بیٹھی ہوئی عورت، قواعد، اور بوڑھی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتي لا يرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتے نکاح کی، جماع کی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یضعن ثیابہن،
کہ وہ اپنے کپڑے اتار دے، غیر متبرجات، لیکن یہ بھی تاکید ہے کہ نہ کہ زینت دکھانے کے لیے، بزینتنا، غیر متبرجات معنی ظاہرات، ظاہر کرنے والی نہ ہو، بزینتنا اپنے زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ احتیاط کرے تو خیر لہن، ان بوڑھیوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ اپنے جو ہے بدن کو چھپا لیں، زائد کپڑے نکال سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چادر اوپر ہے وغیرہ۔ واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم۔ یہ دیکھو گھروں میں کوئی جاتے ہیں تو یہ معذور مستثنا، یہ معذور ساتھ جاتے ہیں، یا اس لیے کیجیے یہ معذور بیٹھنے میں ان کے لیے بڑی تکلیف، عارج ہو گیا، اندھا ہو گیا، اب آدمی کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اندھا آ کر کے گھس جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جگہ کم پڑ جاتی ہے، آدمی تنگ ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ حقوق کے بڑے شریعت نے لحاظ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جائیں ہم وہاں، چونکہ ہمارے ویسے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جو آیات نازل ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، مطلب سر بال وغیرہ یہ جو زائد ہے، سر بال بھی مطلب بوڑھی ہے نا، نہیں کوئی حرج نہیں۔ ایزا سیاب کا اتنا اجمال کیا کہ کپڑے نکال سکتے، مطلب خاص وہ تو شرمگاہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ جو زائد کپڑے وہ نکال سکتے۔ اچھا، لیسا علی الاعمى، نہیں ہے اندھے پر، حرج ولا علی الاعرج، لنگڑے پر، حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم حرج ان تاکلوا، کھاؤ تم من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، اپنے آبا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت نہیں پھوپھاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتیحہ، تقی صاحب لکھا ہے اس او مفاتیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معذور وغیرہ ہے نا، ان کے پاس لوگ جو ہے چابیاں چھوڑ کر کے اپنی جو زیر نگرانی اس کے ہے جاتے تھے کہ چلو یہ چابیاں تمہارے پاس جب گھروں میں جائے تو جب تم استعمال کر سکتے ہو، اجازت کے باوجود، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ احتیاط کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے تھے اصل میں، صحابہ کے بارے میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں چلو ہمارے پاس اگرچہ چابیاں دی ہے لیکن بے اجازت جو ہے ہم کیسے ہوں، اجازت کے باوجود، فرمایا ایسے حرج محسوس نہ کرو، مطلب جب تمہیں دیا ہے ایک چیز اور تمہارا بے تکلف ہو، وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہے تو تم اسے استعمال کر سکتے ہو، یا آقا ہے تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی چوکیدار ہو، مطلب ٹھیک ہے، جس کو کہا جائے کہ تم کچھ تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہو، یا اس کو پتہ ہے کہ میں استعمال کروں گا تو آقا ناراض نہیں ہوگا، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی دیکھو، او ما ملک تم، اور یا مالک ہو چکے مفاتیح ہو، معنی یہ ہے کہ تمہارے چابیوں کے مالک ہو، اور صدیقکم، یا تمہارا دوست ہو، لیس علیکم جناح، تمہارے پر گناہ نہیں ہے، آگے تاکلو ان تاکلو جميعا، سب مل کر کے کھاؤ، کوئی معذور ہو غیر معذور ہو، او اشتاتا، یا الگ پلیٹوں میں کھاؤ، سمجھ بعض لوگ زیادہ کرتے ہیں، ساتھ سارے برکت ہے سب مل کر کے، لیکن حرج نہیں اگر الگ الگ کھائے تو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، اب دوبارہ حکم جو ہے آگے، شروع میں یہ حکام تھے شروع صورت میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، جب گھروں میں تم داخل ہو جاؤ تو ہونے سے پہلے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، مانا اپنے لوگوں پر السلام علیکم کہا، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ، سلموا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک سلام ہے، سلام مبارکتاً، مانا برکت والا، طیبتاً پاکیزہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہیں بیان کرتے اپنے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔
انما المؤمنون الذین، مومن پکی بات ہے کہ مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، تو لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وہ نہیں جاتے حتى يستأذنوه، سے اجازت لے کر کے، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے طالب علم آتے بیٹھ کر 2 منٹ پھر اٹھ کر کے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے درس میں، یا ہمت سے بیٹھو یا نہیں بیٹھو، یا ادھر یا ادھر، آر پار کر دو، سمجھ میں گئے جی۔ ان الذین یستاذنونک، پکی بات ہے کہ وہ لوگ یستاذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ لوگ وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اچھا جی، یہ سورہ توبہ میں جو منافقین تھے نا، اجازت کے بغیر جو ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آڑ بنا کر کے وہ نکل جاتے تھے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اگر آپ سے اجازت طلب کر لے، بعض شانہ، مانا بعض کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اب اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے آپ، مصلحت دیکھو کہ فائدہ ہے یا نہیں اجازت میں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اجازت دے دو جس کو چاہتے ہو منہم، اس میں سے، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، استاد کو طالب علموں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، استاد کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اس سے اللہ سے استغفار کرے کہ پیغمبر کے مجلس کو چھوڑ کر کے یہ کیوں گئے۔ اچھا، ان اللہ غفور رحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، او فلان، اس طرح سے نہ کہو، پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، ٹھیک ہے، تو بلند نہ کرو پیغمبر کی آواز پر۔ اسی طرح سے عام جب ہم جو ہے پکارتے ہیں تو اسی طرح سے پیغمبر کی دعا پکار کو، ٹھیک ہے، تم اس طرح سے نہ سمجھو، بڑا مقام ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، پیغمبر کی پکار کو جو ہے، اچھا جی، تم اس کو نہ سمجھ لو، بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو جو ہے جس طرح ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طرح سے نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین، قد یعلم اللہ الذین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یتسللون، ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، منکم، تم سے، لواذا، آنکھ بچا کر کے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، چاہے کہ ڈرے، پس چاہے کہ ڈرے وہ لوگ جو خالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، خدا تعالیٰ کے رسول کی امر کی، ڈرے جس سے کہ ان تصیبہم، پہنچ جائے ان کو، فتنۃ، کوئی آفت دنیاوی، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو عذاب پہنچ جائے علیم، درد دینے والا، مانعۃ الخلوہ ہے، دنیا میں بھی مصیبت آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ الا خبردار، ان اللہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے وہ جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، قد یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم، ما انتم علیہ، جس پر تم جس حالت میں ہو اللہ جانتے ہیں، ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن جو ہے تم سارے لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، وینبئہم، ان کو خبر دے گا، بما عملوا، اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیا، واللہ بکل شیء علیم۔ کیا خیال تمہارا ہے بچوں؟ سورت کا نام ہے سورہ فرقان، فرقان، پہلے اللہ نور السماوات والارض، جی پانی پینے کے لیے، چلو چلو تم جلدی سے جاؤ، میں بھی پی لوں پانی، مجھے بھی لے آؤ، میں تو بھی موٹر وے پہ ہوں نا۔